السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ 7واں پارہ ہم الحمدللہ شروع کر چکے ہیں، اس کی ہم نے کچھ آیات پڑھ بھی لی ہیں۔ آغاز کرنے سے پہلے ایک دو حدیث آپ کو سنانا چاہوں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مسلم کی حدیث ہے، کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے۔ الحمدللہ ہم نے سورۃ البقرہ ترجمے کے ساتھ پڑھ لی ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ پوری نہیں تو آخری آیات تو ضرور رات کو اس کی پڑھ لیا کریں۔ ایک اور ترمذی کی حدیث ہے کہ ایک شخص جو قرآن کی تلاوت میں اس قدر مشغول رہتا ہے کہ دوسرے وظائف اور اللہ سے دعا اور سوال کرنے کی اسے فرصت ہی نہیں ملتی، تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں خود فرماتا ہے کہ وہ اس پر خوش ہو کر وہ تمام چیزیں اس کو عطا کر دیتا ہے جن کے بارے میں وہ اللہ کے حضور سوال کرنا چاہتا تھا۔ کیسی حدیث ہے نا یہ، کہ اگر ہم اپنے آپ کو قرآن پاک کی تلاوت میں، اس کو سمجھنے میں، قرآن کو ٹائم اگر ہم دیتے ہیں اور پھر اس میں پھر ہم دوسرے کوئی وظیفے نہیں کر سکتے، دعا نہیں کر سکتے، ٹائم نہیں ملتا، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کی دعائیں خود بخود قبول فرما لیتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کے ساتھ جوڑے رکھے۔ قرآن کی تلاوت میں مشغول رہنا، قرآن کو سمجھنا، غور کرنا، تدبر کرنا، تفکر کرنا، اس کے بارے میں مشکات میں ایک حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا یہ دل اس طرح زنگ آلود ہو جاتے ہیں جس طرح پانی لگنے سے لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ عرض کیا گیا اللہ کے رسول، ان کی صفائی پیدا کرنے کی کیا صورت ہے؟ فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن کی تلاوت میں مشغول رہنا۔ قرآن سب سے بڑا ذکر ہے، تو ذکر کرنا یعنی قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کو پڑھتے رہنا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو زنگ آلود ہونے سے بچائے اور ہمیں قرآن کے ساتھ مشغولیت عطا فرمائے۔ آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا یحب المعتدین۔ اے ایمان والو، جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کر لو اور حد سے تجاوز نہ کرو، حد سے نہ بڑھو، اللہ کو زیادتی کرنے والے سخت ناپسند ہیں۔ ان اللہ لا یحب المعتدین۔ اچھا، جو ہم نے پہلے دورہ قرآن کیا تو میں نے اپنی اسٹوڈنٹ سے کہا تھا کہ آپ جہاں جہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کن لوگوں سے محبت کرتا ہے، اور جہاں جہاں اللہ یہ کہتا ہے کہ لا یحب، کہ اللہ کو یہ لوگ پسند نہیں ہیں، تو لازمی ان آیات کو جمع کر لیں اپنے پاس، اور اینڈ پہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ جن لوگوں سے محبت کرتا ہے ان میں کیا کوالٹیز ہونی چاہیے تاکہ ہم اپنے اندر وہ صفات پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور جن لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتا ان باتوں سے ہم بچنے کی کوشش کریں گے۔ وہی جو آپ کی ڈائری ہے یا کاپی ہے جس پہ آپ اپنے روٹین کے نوٹس لکھتے ہیں، اس کے آخری صفحے پہ بس ایک بیچ میں لائن لگا دیں، ایک طرف لکھ لیں جن لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے، ایک طرف لکھ لیں جن کو اللہ پسند نہیں کرتا، تو بس وہ آیتیں، چھوٹی سی آیت ہوتی ہے ان اللہ یحب لا یحب ان اللہ یحب۔ تو یہاں کن لوگوں کی بات ہے؟
وہ لوگ جنہوں نے حلال اور حرام کے اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں، ان سے اللہ کہہ رہے ہیں جو چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دی ہیں انہیں اپنے اوپر حرام نہ کرو۔ اس میں بہت سارے واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ ایک شخص نے کہا کہ میں پوری زندگی روزے رکھوں گا، میں سویا نہیں کروں گا، یعنی نیند کو اپنے اوپر حرام کر لیا۔ کسی نے بیوی کو اپنے اوپر حرام کر لیا، کسی نے کھانے پینے کو کہ میں ہمیشہ روزے رکھوں گا۔ تو جو پاک چیزیں ہیں انہیں اپنے اوپر حرام نہ کر لو، پاکیزہ چیزوں کو، یہ اختیار اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ ان اللہ لا یحب المعتدین، اور یہ جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں ان کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، جو کچھ حلال و طیب رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اسے کھاؤ پیو اور اس اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، تم لوگ جو لغو قسمیں کھا لیتے ہو، محمل قسمیں کھا لیتے ہو، ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا۔ لغو قسمیں کون سی ہوتی ہیں؟ جو ہمیں ایسے ہی عادتاً منہ سے نکلتا رہتا ہے، قسم سے آج موسم بڑا اچھا ہے، قسم سے میں نے تو یہ کیا۔ تو وہ یہ قسمیں جو ہیں یہ محمل قسمیں ہیں، ان پہ اللہ تعالیٰ اگر پکڑنے پہ آئے تو پھر تو ہم بس ساری زندگی کفارے دیتے رہیں۔ کچھ لوگوں کا تو تقیہ کلام ہوتا ہے، کیونکہ ان سے بھی بچنا چاہیے، یہ بھی عادت نہیں ہونی چاہیے، لیکن اللہ فرماتے ہیں ان پہ میں نہیں گرفت کرتا، مگر جو قسمیں تم جان بوجھ کر کھاتے ہو ان پر وہ ضرور تم سے مؤاخذہ کرے۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُّمُ الْأَيْمَانَ، ایمان یا یہ ایمان نہیں ہے، ایمان ہے۔ ایمان یمین کی قسم جمع ہے، اس کا مطلب ہے قسمیں۔ عقدتم مضبوط گرہ باندھی جس پہ تم نے، جو تم نے پکی قسمیں کھائیں ان پہ اللہ تم سے ضرور مؤاخذہ کرے گا۔ ایسی قسم توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو وہ اوسط درجے کا کھانا کھلاؤ جو تم اپنے بچوں کو کھلاتے ہو۔ یعنی اگر وہ قسم تمہیں توڑی ہے، تم نے کوئی قسم کھا کے، تو پھر اس کا کفارہ ہے کہ 10 لوگوں کو ویسا ہی کھانا کھلا دو جیسا خود کھاتے ہو، یا انہیں کپڑے پہناؤ یا ایک غلام آزاد کرو۔ جو یہ سارے کام، تینوں کام نہ کر سکتا ہو پھر وہ کیا کرے، یعنی جو اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ پھر 3 دن کے روزے رکھے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب کہ تم قسم کھا کر توڑ دو، اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اس طرح اللہ اپنے احکام تمہارے لیے واضح کرتا ہے شاید کہ تم شکر ادا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اس سے پہلے ہم 2 حکم پڑھ چکے ہیں شراب کے بارے میں، 3 سٹیپس میں شراب حرام ہوئی ہے۔ پہلے حکم میں جو سورہ بقرہ میں تھا اس کی ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا، اس میں فائدے بھی ہیں نقصان بھی ہیں، لیکن اس کے نقصان زیادہ ہیں۔ پھر اگلے میں کہا گیا نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو، سورہ نساء میں یہ حکم آیا۔ اب تیسرا اور فیصلہ کن حکم آ گیا۔ اس کے آنے سے پہلے حضرت عمر بھی دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ شراب کے بارے میں کوئی واضح حکم نازل فرما دے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک دفعہ اپنے صحابہ سے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شراب کی حرمت نازل فرما دے، اس لیے جن لوگوں کے پاس شراب ہے وہ اس کو فروخت کر دیں۔ لیکن پھر جب یہ حکم نازل ہوا پھر آپ نے فرمایا کہ اب شراب کی حرمت کا حکم آ چکا ہے، اب اس کو ضائع کرنا ہے، اب تم فروخت بھی نہیں کر سکتے، استعمال بھی نہیں کر سکتے۔ ایک شخص نے پوچھا بہت قیمتی شراب ہے میرے پاس، کسی غیر مسلم کو تحفتاً دے دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، تحفتاً بھی نہیں دے سکتے، اب اس کو ضائع کرنا ہے، پھینکنا ہے۔ اور پھر مسلمان جو صحیح پختہ ایمان والے مومن جو تھے انہوں نے پھر اس حکم پہ ایسے عمل کیا کہ مدینے کی گلیوں میں شراب پانی کی طرح بہا دی گئی۔ فَاجْتَنِبُوہُ، اس سے اجتناب کرو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہاں لکھا ہے شراب حرام ہے؟ بھی اس کے بعد اور کیا رہ جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس سے بچو، اس سے اجتناب کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے۔ پھر کیا تم ان چیزوں سے باز رہو گے؟
فہل تم منتہون، فہل انتم منتہون، کیا تم باز آؤ گے؟ صحابہ نے عرض کیا انتہینا ربنا، اے ہمارے رب ہم باز آ گئے۔ اور انہوں نے واقعی پھر اس پہ عمل کر کے دکھایا۔ شراب تو عربوں کی گھٹی میں پڑی ہوتی تھی، شراب کو تو وہ پانی کی طرح پیتے تھے، لیکن اللہ کا جب حکم آ گیا تو بس آ گیا۔ اب حکم بھی یہ تھا کہ اب اس کو اپنے نفسوں پہ پھر آرا چلانا ہے، اپنے نفسوں کو مارنا ہے، اور اس کے لیے قیمتی سی قیمتی شراب بھی جو ہے اس کو ضائع کیے بغیر وہ نفس پہ چوٹ نہیں پڑتی نا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب بچھڑا بنا لیا گیا تھا سونے چاندی کا، تو یہ بھی کیا جا سکتا تھا، اسی سونے چاندی کو دوبارہ سے پگھلا کے اس کے زیورات بنا لیے جاتے، فروخت کر دیا جاتا، لیکن اللہ نے کیا حکم دیا تھا کہ اس کو بہا دو سمندر میں۔ بے شک یہ سونا ہے یا چاندی ہے، لیکن اس کا بت بنایا گیا ہے نا، تو ظاہری بتوں کو توڑنے کے ساتھ ساتھ اپنے نفس کے بت کو بھی توڑنا ہوتا ہے، تاکہ وہ جب نقصان بھی ہوتا ہے نا انسان کا مالی نقصان، اس سے بھی نفس پہ ایک چوٹ پڑتی ہے۔ تو یہاں بھی قیمتی سے قیمتی شراب کو بہانے کا حکم دیا گیا کہ اس کے گلیوں میں بہا دو۔ لیکن اگر تم نے حکم عدولی کی تو جان لو کہ ہمارے رسول پر بس صاف صاف حکم پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی، آپ کا کام تو پہنچانا ہی تھا۔ انما علی رسولنا البلاغ المبین، تو آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرنے لگے، انہوں نے پہلے جو کچھ کھایا پیا تھا اس پر کوئی گرفت نہ ہوگی۔ اب لوگوں کے ذہنوں میں یہ بھی خیال آ رہا تھا کہ اتنی دیر جو شراب پیتے رہے ہیں اس کا کیا بنے گا۔ اللہ نے وہ بھی ان کے جو ایک ذہن میں تھی بات، اس کا بھی جواب دے دیا کہ جو ہو چکا سو ہو چکا، بشرط کہ وہ آئندہ ان چیزوں سے بچے رہیں جو حرام کی گئی ہیں، اور ایمان پر ثابت قدم رہیں اور اچھے کام کریں، پھر جس جس چیز سے روکا جائے اس سے رکیں، اور جو فرمان الہی ہو اسے مانیں، پھر خدا ترسی کے ساتھ نیک رویہ رکھیں۔ اللہ نیک کردار لوگوں کو پسند کرتا ہے، واللہ یحب المحسنین۔ اب یہ اللہ کی محبت پانے کا ایک انداز ہے، محسن بننا۔ یہ آیت لکھی جا سکتی ہے کہ اللہ کن لوگوں سے محبت کرتا ہے، واللہ یحب المحسنین، وہ محسنین سے محبت کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم۔ اے ایمان والو، اللہ تمہیں اس شکار کے ذریعے سے سخت آزمائش میں ڈالے گا جو بالکل تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں ہوگا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پہ مسلمان احرام کی حالت میں تھے اور شکار ان کے ہاتھوں کی زد میں تھا، ان کے نیزوں کی زد میں تھا، لیکن احرام کی حالت میں شکار کرنا چونکہ منع ہے تو یہ بڑی سخت آزمائش تھی ان کی، یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں سے کون اس سے غائبانہ ڈرتا ہے، پھر جس نے اس تنبیہ کے بعد اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے تجاوز کیا اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، احرام کی حالت میں شکار نہ کرو، اور اگر تم میں سے کوئی جان بوجھ کر ایسا کر گزرے تو جو جانور اس نے مارا ہو اسی کے ہم پلہ ایک جانور اسے مویشیوں میں سے نظر دینا ہوگا، جس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل آدمی کریں گے۔ وہ بتائیں گے کہ اگر اس نے ہرن مارا ہے تو اب وہ کون سا جانور قربان کرے گا تو اس کا فدیہ ادا ہوگا۔ یہ نذرانہ کعبہ پہنچایا جائے گا، جو اس کے فدیے کے طور پہ دیا جائے گا۔ ہدیم بالغ الکعبۃ، ہدی قربانی کے جانور کو کہتے ہیں نا۔ او کفارۃ طعام مساکین، اس گناہ کے کفارے میں یا اس گناہ کے کفارے میں چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یا اس کے بقدر روزے رکھنے ہوں گے تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکھے۔ یہاں بھی پہلے جو کچھ ہو چکا اسے اللہ نے معاف کر دیا، لیکن اب اگر کسی نے اس حرکت کا اعادہ کیا تو اس سے اللہ بدلہ لے گا۔ اللہ سب پر غالب ہے اور بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے۔ یعنی احرام کی حالت میں اگر کسی نے خشکی کا شکار کیا تو احل لکم صید البحر وطعامہ، تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا۔ جب تم نے احرام کی حالت میں ہو
تو سمندر کا شکار کر سکتے ہو، اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے، کیونکہ سمندر میں تو اور کوئی چیز نہیں ہوگی آپ کے پاس کھانے کی۔ اگر آپ لمبا سفر ہے، آپ سمندر کے اندر ہیں، تو وہاں مچھلی کے شکار کے علاوہ اور کیا کھا سکتے ہیں آپ؟ جہاں تم ٹھہرو وہاں بھی اسے کھا سکتے ہو اور قافلے کے لیے زیادہ راہ بھی بنا سکتے ہو، البتہ خشکی کا شکار جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تم پر حرام کیا گیا ہے۔ پس بچو اس اللہ کی نافرمانی سے جس کی پیشی میں تم سب کو گھیر کر حاضر کیا جائے گا۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، جس کے پاس تم سب کو اکٹھا کر کے لے جایا جائے گا، اس کی نافرمانی سے بچتے رہو۔ اللہ نے مکان محترم کعبہ کو لوگوں کے لیے اجتماعی زندگی کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے، اور ماہ حرام اور قربانی کے جانوروں اور کلادوں کو بھی اس کام میں معاون بنا دیا ہے، تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کے سب حالات سے باخبر ہے، اسے ہر چیز کا علم ہے۔ خبردار ہو جاؤ، اللہ سزا دینے میں بھی سخت ہے اور اس کے ساتھ بہت درگزر اور رحم بھی کرنے والا ہے۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم، دونوں صفات ہیں اللہ کی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تو صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، آگے تمہارے کھلے اور چھپے سب حالات کا جاننے والا اللہ ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ پاک اور ناپاک بہرحال یکساں نہیں، خواہ ناپاک کی بہتات تمہیں کتنا ہی فریفتہ کرنے والی ہو۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم تفلحون۔ پس اے لوگو جو عقل رکھتے ہو، اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی۔ اب یہاں پہ ناپاک اور پاک دو چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کرائٹیریا بتا دیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک آپ کے پاس 1000 کا نوٹ ہے، ایک 100 کا نوٹ ہے، بظاہر دیکھنے میں تو 1000 کا نوٹ زیادہ ہے اور 100 کا نوٹ جو ہے وہ کم حیثیت رکھتا ہے، لیکن اگر وہ 1000 روپے ناپاک ذرائع سے آئے ہیں اور 100 روپیہ پاک ذریعے سے کمایا گیا ہے، تو پھر کون سا زیادہ ہوا؟ پھر اس 100 کی قدر و قیمت زیادہ ہے اس 1000 سے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، ہو سکتا ہے ناپاک جو ہے وہ تمہیں زیادہ لگ رہا ہو، رشوت سے لیا ہوا 1000 روپیہ تمہیں لگے گا کہ میرے پاس بہت زیادہ رقم ہے، لیکن وہ 100 روپیہ جو محنت سے ایک مزدور نے کمایا ہے نا، اللہ کی نظر میں وہ بڑی وقت رکھتا ہے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ایسی باتیں نہ پوچھا کرو جو تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں، لیکن اگر تم انہیں ایسے وقت میں پوچھو گے جب کہ قرآن اتر رہا ہے تو وہ تم پر کھول دی جائیں گی۔ اب تک جو کچھ تم نے کیا اسے اللہ نے معاف کر دیا، وہ درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔ تم سے پہلے ایک گروہ نے اسی قسم کے سوالات کیے تھے، پھر وہ لوگ انہی باتوں کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو گئے۔ بے جا سوالات، غیر ضروری سوالات جو ہیں، بعض اوقات وہ انسان کے لیے اپنے ہی لیے نقصان کا باعث بنتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ سب سے بڑا مجرم ہے جس کے سوال کرنے کی وجہ سے کوئی حلال چیز حرام کر دی گئی۔ ایک دفعہ ایک شخص نے سوال کیا تھا کہ کیا حج ہر سال فرض ہے؟ آپ نے خاموشی اختیار کی، اس نے پھر وہی سوال دہرایا، پھر آپ نے جواب نہیں دیا، تیسری دفعہ جب اس نے پھر پوچھا تو آپ نے فرمایا نہیں، اور ساتھ آپ نے یہ فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج کرنا تم پہ فرض ہو جاتا، تو کیا تم میں سے ہر شخص ہر سال حج کر سکتا تھا؟ اس لیے آپ سے جو لوگ عجیب عجیب قسم کے بعض اوقات فضول سوالات کیا کرتے تھے، ایسے سوال بھی تو ہوتے ہیں جن کی نہ دین سے کے کسی معاملے کے ساتھ ان کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ہی وہ کرنا ضروری ہوتے ہیں، تو اس پہ یہاں تنبیہ فرمائی گئی ہے کہ ایسے سوال نہ کیا کرو، خاص طور پہ اس وقت جب کہ قرآن بھی اتر رہا ہے، تو منع کر دیا گیا اس سے۔ بنی اسرائیل میں جیسے تھا، گائے کے بارے میں کیسے سوال کرتے رہے، جیسے جیسے پوچھتے گئے پیچیدگیاں بڑھتی چلی گئیں۔
تو اس لیے سوال اچھا سوال آدھا علم ہوتا ہے، لیکن بلا ضرورت اور غیر ضروری بے مقصد سوال نہیں کرنے چاہیے۔ قد سالها قوم من قبلکم، اچھا لیکن اگر تم انہیں ایسے وقت میں پوچھو گے جب کہ قرآن نازل ہو رہا ہو تو وہ تم پر کھول دی جائیں گی۔ اب تک جو کچھ تم نے کیا اسے اللہ نے معاف کر دیا، وہ درگزر کرنے والا بردبار ہے۔ تم سے پہلے ایک گروہ نے اسی قسم کے سوالات کیے تھے، پھر وہ لوگ انہی باتوں کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو گئے۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام، یہ اہل عرب کے کچھ توہمات کا ذکر ہے، اور یہ وہ جانور ہیں جن کو وہ اپنے بتوں کے نام پہ نذرانے کے طور پہ پیش کر دیا کرتے تھے، اور یہ جانور انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لیے ہوئے تھے۔ بحیرہ اس اونٹنی کو کہتے تھے جو 5 دفعہ بچے جن چکی ہو اور آخری بار اس کے ہاں نر بچہ پیدا ہوا ہو۔ جاہلیت کے زمانے میں اہل عرب اس کا کان چیر کر اسے آزاد چھوڑ دیتے تھے، یعنی اب نہ تو اس پہ کوئی سواری کر سکتا ہے، نہ اس کا دودھ پی سکتا ہے، نہ اس کی اون اتار سکتا ہے۔ اسے حق تھا کہ جس کھیت سے چاہے، جس چراگاہ سے چاہے چرتا رہے، اسے کوئی کچھ نہیں کہے گا، جس گھاٹ سے چاہے پانی پیے۔ اسی طرح صائبہ اس اونٹ یا اونٹنی کو کہتے تھے جسے کسی منت کے پورا ہونے یا کسی بیماری سے شفا یاب ہونے پر شکرانے کے طور پہ وہ آزاد کر دیا کرتے تھے۔ جس اونٹنی نے 10 مرتبہ بچے دیے ہوں اور ہر بار مادہ ہی بچے دیا ہو اس نے، اسے بھی وہ آزاد چھوڑ دیتے تھے۔ وسیلہ پھر کہتے تھے کہ اس بکری کو، اگر بکری کا پہلا بچہ نر ہوتا تو اسے بھی وہ خداؤں کے نام پہ ذبح کر دیتے تھے، اور اگر وہ پہلی بار مادہ جنتی تو اسے رکھ لیا جاتا تھا، لیکن اگر وہ نر اور مادہ ایک ساتھ پیدا ہوتے تو نر کو تو ذبح کرنے کی بجائے خداؤں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس کا نام انہوں نے وسیلہ رکھا تھا۔ حام اس اونٹ کو کہتے تھے اگر کسی اونٹ کا پوتا بھی سواری کے قابل ہو جائے تو اس بوڑھے اونٹ کو بھی آزاد چھوڑ دیتے تھے، اور اگر کسی اونٹ کے نطفے سے 10 بچے پیدا ہو جاتے تو اسے بھی آزادی مل جاتی تھی۔ یہ ان کی من گھڑت توہمات تھیں جن کا کوئی دین سے تعلق نہیں ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نہ کوئی بحیرہ اللہ نے مقرر کیا ہے، نہ صائبہ، نہ وسیلہ اور نہ حام، مگر یہ کافر اللہ پر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں، اور ان میں سے اکثر بے عقل ہیں کہ ایسے وہمیات کو مان رہے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس قانون کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور آؤ پیغمبر کی طرف، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہمارے لیے تو بس وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، کیا یہ باپ دادا ہی کی تقلید کیے چلے جائیں گے، خواہ وہ کچھ نہ جانتے ہوں اور صحیح راستے کی انہیں خبر ہی نہ ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنی فکر کرو، کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا، اگر تم خود راہ راست پر ہو، اللہ کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ یہ آیت جو ہے نا، یہ ہمیں بتاتی ہے، اس سے مطلب اس کو سمجھنے میں غلطی بھی ہو سکتی ہے انسان سے۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ انسان دوسروں کی فکر ہی نہ کرے، وہ کہے کہ بس میں اپنے کام سے کام رکھوں گا، دوسرے جو مرضی کرتے رہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ہر وقت یہی نہ دیکھتا رہے کہ فلاں کیا کر رہا ہے، اس کے عقیدے میں کیا خرابی ہے، اس کے اعمال میں کیا برائی ہے، اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ خود کیا کر رہا ہے، اور دوسروں کو سمجھانے سے، بتانے سے یہ آیت منع نہیں کرتی۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنے سے یہ آیت ہمیں نہیں روکتی۔ اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ آدمی بس اپنی نجات کی فکر کرے، دوسروں کی اصلاح کی فکر چھوڑ دے۔ حضرت ابوبکر صدیق اس غلط فہمی کی تردید کرتے ہوئے اپنے خطبے میں انہوں نے فرمایا، لوگوں تم اس آیت کو پڑھتے ہو اور اس کی غلط تعویل کرتے ہو،
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جب لوگوں کا یہ حال ہو جائے کہ وہ برائی کو دیکھیں اور اسے بدلنے کی کوشش نہ کریں، ظالم کو ظلم کرتے ہوئے پائیں اور اس کا ہاتھ نہ پکڑ لیں، تو وہ وقت دور نہیں کہ اللہ اپنے عذاب میں سب کو لپیٹ لے۔ خدا کی قسم، تمہیں لازم ہے کہ بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، ورنہ اللہ تم پر ایسے لوگوں کو مسلط کر دے گا جو تم میں سب سے بدتر ہوں گے اور وہ تم کو سخت تکلیفیں پہنچائیں گے۔ پھر تمہارے نیک لوگ اللہ سے دعائیں مانگیں گے مگر وہ دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ تو یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سمجھائیں، بتائیں، بھلائی کا حکم دیں، برائی سے روکیں، لیکن لوگوں کے پیچھے نہ پڑ جائیں۔ اگر کوئی ٹھیک ہے نہیں سمجھتا تو بس ٹھیک ہے، آپ نے اپنا فریضہ سر انجام دے دیا، آپ کا کام ہو گیا، اس کے بعد علیکم انفسکم، پھر اپنی فکر کرو، پھر یہ سوچ لو کہ دوسروں کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا۔ اگر تم راہ راست پر ہو تو پھر تمہیں کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے ان کی۔ ہاں، تم نے اپنا فرض ایک حد تک پورا کر دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم۔ اے ایمان والو، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو اس کے لیے شہادت کا نصاب یہ ہے کہ تمہاری جماعت میں سے 2 صاحب عدل آدمی گواہ بنائے جائیں، اور اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور وہاں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو غیر لوگوں ہی میں سے 2 گواہ لے لیے جائیں۔ پھر اگر کوئی شک پڑ جائے تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو مسجد میں روک لیا جائے اور وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم کسی ذاتی فائدے کے عوض شہادت بیچنے والے نہیں ہیں، اور خواہ کوئی ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ہم اس کی رعایت کرنے والے نہیں ہیں اور نہ خدا واسطے کی گواہی کو ہم چھپانے والے ہیں۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو گناہ گاروں میں شمار ہوں گے، لیکن اگر پتہ چل جائے کہ ان دونوں نے اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کیا ہے تو پھر ان کی جگہ 2 اور شخص جو ان کی بنسبت شہادت دینے کے لیے اہل تر ہوں ان لوگوں میں سے کھڑے ہوں جن کی حق تلفی ہوئی ہو، اور وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ برحق ہے اور ہم نے اپنی گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو ظالموں میں سے ہوں گے۔ اس طریقے سے زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ لوگ ٹھیک ٹھیک شہادت دیں گے، یا کم از کم اس بات کا ہی خوف کریں گے کہ ان کی قسموں کے بعد دوسری قسموں سے کہیں ان کی تردید نہ ہو جائے۔ اللہ سے ڈرو اور سنو، اللہ نافرمانی کرنے والوں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔ واتقوا اللہ واسمعوا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ یقیناً سمجھ نہیں آئی ہوگی آپ کو اس بات کی، کیونکہ یہ ایک واقعہ ہے جس کی جو ان آیات کا شان نزول بیان کرتا ہے کہ بدیل بن ابی مریم کا یہ واقعہ ہے کہ وہ شام تجارت کی غرض سے گئے ہوئے تھے، وہاں بیمار ہو گئے اور مرنے کے قریب ہوئے۔ ان کے پاس کچھ سامان تھا، ایک چاندی کا پیالہ تھا، تو انہوں نے وہ سامان 2 عیسائیوں کے سپرد کر کے اپنے رشتہ داروں تک پہنچانے کی وصیت کر دی۔ ظاہر ہے بیمار تھے، فوت ہو گئے۔ یہ دونوں لوگ جب واپس آئے، وہ بھی اسی تجارتی قافلے کے ساتھ گئے ہوں گے، تو پیالہ تو انہوں نے بیچ کر پیسے آپس میں تقسیم کر لیے تھے، باقی سامان انہوں نے ورثاء کو پہنچا دیا۔ انہوں نے سوچا ہوگا کہ اب وہ تو ہے نہیں تو کون سا انہیں پتا چلے گا کہ چاندی کا پیالہ ہم نے بیچ لیا ہے۔ اتفاق ایسا کہ سامان میں ایک رکا بھی رکھا تھا اس شخص نے، جس میں سامان کی فہرست لکھ کر رکھتی تھی۔ اب اس کی روح سے چاندی کا پیالہ گم تھا۔ ان سے کہا گیا تو انہوں نے تو جھوٹی قسمیں کھا لی، انہوں نے کہا نہیں، ہم نے تو اتنا ہی سامان لیا تھا جو لا کے آپ کو دے دیا، لیکن بعد میں پتا چل گیا کہ وہ پیالہ انہوں نے فلاں صراف کو بیچا ہے۔ چنانچہ انہوں نے ان غیر مسلموں کے مقابلے میں قسمیں کھا کر ان سے پیالے کی رقم وصول کی، یعنی جو وارث تھے انہوں نے پھر ان کی قسموں کے جواب میں قسمیں کھائیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا ہے۔ مطلب پہلے تو وہ شخص اگر قسم کھاتے ہیں جو آئے تھے، جو عیسائی تھے، کہ ہم قسم کھاتے ہیں کہ ہم نے کوئی چیز نہیں فروخت کی، بس اتنا ہی سامان تھا، اب اللہ یہ حکم دے رہے ہیں کہ بس ان کی قسموں کو ہی فائنل نہ سمجھا جائے، پھر وہ شخص یعنی کہ جو وارث ہیں پھر ان کی قسموں کے جواب میں یہ قسمیں کھائیں گے اور قسم کھا کے کیا کہیں گے کہ
اگر ہم جھوٹے ہوں تو پھر ہم پہ لعنت ہو. یعنی اس طرح جیسے پہلے انہوں نے قسمیں کھائیں پھر یہ قسمیں، اس سے کیا ہوگا کہ پھر وہ ڈریں گے اس بات سے کہ کہیں ہماری قسمیں لوٹا نہ دی جائیں. تو قسمیں لوٹانے کا کیا مطلب ہے کہ دوبارہ وہ شخص جو استحق علیہم فیقسمان باللہ، پھر وہ کیا کہیں گے لشہادتنا احق من شہادتہما، ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی سے زیادہ سچی ہے، ہماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ برحق ہے اور ہم نے اپنی گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی. اگر ہم ایسا کریں گے انا اذا لمن الظالمین، یعنی لعنت کی بات نہیں ہے، ہم ظالموں میں سے ہوں گے اگر ہم ایسا کریں گے. تو اس طریقے سے زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ لوگ ٹھیک ٹھیک گواہی دیں گے، یا کم از کم اس بات کا ہی خوف کریں گے کہ ان کی قسموں کے بعد دوسری قسموں سے کہیں ان کی تردید نہ ہو جائے. اللہ سے ڈرو اور سنو، اللہ نافرمانی کرنے والوں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے. جس روز اللہ سب رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا تمہیں کیا جواب دیا گیا، تو وہ عرض کریں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں، آپ ہی تمام پوشیدہ حقیقتوں کو جانتے ہیں. قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب، یا اللہ تو سب غیب کی خبریں جانتا ہے. پھر تصور کرو اس موقع کا جب اللہ فرمائے گا اس قال اللہ، اے عیسیٰ ابن مریم یاد کر میری اس نعمت کو جو میں نے تجھے اور تیری ماں کو عطا کی تھی، میں نے روح پاک سے تیری مدد کی تھی، تو گہوارے میں بھی لوگوں سے بات کرتا تھا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی میں نے تجھے کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی. تو میرے حکم سے مٹی کا پتلا پرندے کی شکل کا بناتا اور اس میں پھونکتا تھا اور وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا. تو مادرزاد اندھے اور کوڑی کو میرے حکم سے اچھا کر دیتا تھا. تو مردوں کو میرے حکم سے نکالتا تھا. پھر جب تو بنی اسرائیل کے پاس کھلی نشانیاں لے کر پہنچا اور جو لوگ ان میں سے منکر حق تھے انہوں نے کہا کہ یہ نشانیاں جادوگری کے سوا اور کچھ نہیں ہے، تو میں نے ہی تجھے ان سے بچایا. اور جب میں نے حواریوں کو اشارہ کیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تب انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اور گواہ رہو کہ ہم مسلم ہیں. قالوا آمنا واشہد باننا مسلمون. یہ اللہ اور عیسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ اس موقع پہ جو بیان کیا گیا ہے، مجھے لگتا ہے یہ قرآن کا واحد مقام ہے جو بالکل ایک ڈرامائی انداز میں اللہ تعالیٰ کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گفتگو یہاں بہت خوبصورت انداز میں ریکارڈ کی گئی ہے. اس قال الحواریون، جب کہا حواریوں نے، یعنی اس وقت کو بھی یاد کرو، اس واقعے کو بھی یاد کرو کہ جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک خوان اتار سکتا ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو. انہوں نے کہا ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ اس خوان سے کھانا کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہوں اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ نے جو کچھ ہم سے کہا ہے وہ سچ ہے اور ہم اس پر گواہ ہوں. وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ. اس پر عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین. اے اللہ ہمارے رب، ہم پر آسمان سے خوان نازل کر جو ہمارے لیے اور ہمارے اگلوں پچھلوں کے لیے خوشی کا موقع کراتا ہے، اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو، ہم کو رزق دے، تو بہترین رزق دینے والوں میں سے ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے کہنے پہ یہ دعا کی، اور اسی مناسبت سے اس سورت کا نام بھی سورہ مائدہ ہے. ربنا انزل علینا مائدۃ، اے اللہ ہم پہ ایک خوان نازل فرما آسمان سے، ایک ایسا دسترخوان جس پہ کھانا چنا ہوا ہوتا ہے اسے مائدہ کہا جاتا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے تو ان سے کہا کہ اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو، پھر انہوں نے کہا نہیں ہم بس اپنے دل کا اطمینان چاہتے ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ سے دعا کی اور جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے جواب دیا میں اس کو تم پر نازل کرنے والا ہوں. قال اللہ انی منزلها علیکم، میں نازل کرنے والا ہوں تم پر. فمن یکفر بعد منکم،
बादु मिनकुम, और फिर जो इसके बाद तुम में से कुफर करेगा, फ़ाइन्नी उअज़्ज़िबुहु अज़ाबन ला उअज़्ज़िबुहु अहदम मिनल आलमीन, फिर मैं उसे ऐसी सजा दूंगा जो मैंने किसी को दुनिया में ना दी होगी, अगर उस ख्वान के उतरने के बाद भी तुम में से किसी ने इनकार किया। ये अल्लाह का कानून है, एक अटल कानून है कि जब कोई मोजज़ा मांगा जाता है और उसके बाद फिर बात नहीं मानी जाती, फिर उस कौम पे अजाब आ के रहता है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने ऊँटनी का मोजज़ा मांगा, उनके तलब करने पे जब मोजज़ा दिखाया गया, कौम ने फिर भी बात ना मानी, बल्कि उल्टा उस ऊँटनी को, जिसे नाक़तुल्लाह का नाम दिया गया है कुरान में, उसे कत्ल कर दिया। तो फिर अल्लाह ने उन पे ऐसा अज़ाब नाज़िल किया कि कुछ नहीं छोड़ा। इसी तरह अहले मक्का बार बार मोजज़ा तलब करते थे, लेकिन उनके मांगने पे अल्लाह ने उन्हें मोजज़ा नहीं दिखाया, क्योंकि मांगने पे जब मोजज़ा दिखाया जाता है तो फिर उसके बाद उस कौम की मोहलत ख़त्म हो जाती है। यहाँ भी अल्लाह यही फरमाते हैं, तुमने ख्वान मांग रहे हो, मैं ख्वान तो नाजिल कर दूंगा, लेकिन फिर अगर उसके बाद नहीं मानोगे, फ़ाइन्नी उअज़्ज़िबुहु अज़ाबन ला उअज़्ज़िबुहु अहदम मिनल आलमीन, फिर मैं उन्हें ऐसी सज़ा दूंगा जो मैंने किसी को दुनिया में न दी। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।